بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے دن جیسے ہی قریب آ گئے ہیں تو ویسے ہی یہ مسئلہ بھی چل پڑا ہے کہ آیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو کچھ حضرات ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے بہیمہ کا لفظ ذکر کیے، بہیمہ، اور بہیمہ کا اطلاق جس طرح گائے پر ہوتا ہے اسی طرح بہیمہ کا اطلاق بھینس اور کٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے، یہ بھی بہیمہ کے اندر شامل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا، کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اجماع مستقل ایک دلیل قطعی ہے، تو اجماع سے بھی ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 43 اور 44 میں جن 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، بکرا بکری، دمبا دمبی، اونٹ اونٹنی، گائے اور بیل، تو ان 8 جانوروں کے اندر ایک گائے ہے، اور بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر یا الجوامیس بمنزلۃ البقر، یعنی بھینس جو ہے یہ بمنزلہ گائے کے ہے، یا بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ جس طرح گائے جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے اسی طرح بھینس جو ہے وہ بھی چارہ کھاتی ہے، جس طرح گائے دودھ دیتی ہے اسی طرح بھینس جو ہے وہ بھی دودھ دیتی ہے، جس طرح گائے جگالی کرتی ہے اسی طرح بھینس جو ہے وہ بھی جگالی کرتی ہے۔ تو ان قرآن کی ان آیات سے، سورہ انعام کی آیات سے اور سورہ حج کی آیات سے اور اجماع سے معلوم ہوا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور لغت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے۔ باقی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی قربانی کیوں نہیں کی، آپ کے صحابہ نے کیوں نہیں کی، تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول عرب ممالک میں تھے، آپ کے صحابہ بھی عرب ممالک میں تھے، اور عرب کے اندر یہ جانور یعنی بھینس نہیں پایا جاتا، تو جب ایک جگہ جانور ہی نہیں پایا جاتا اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اب بھی عرب کے اندر دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھینس دیکھی ہی نہیں ہے، وہ بھینس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، تو وہاں پر میرے ساتھ ایک ساتھی تھا جو عرب ممالک کا تھا، اس کے سامنے جب میں نے بھینس کا ذکر کیا اس نے کہا کہ میں نے بھینس کبھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ تو عرب لوگوں نے تو بھینس دیکھی ہی نہیں ہے، ان کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو موجود ہی نہیں ہے جانور، تو وہ کیسے جو ہے وہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے بھینس کی قربانی نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی، تو وہاں پر یہ جانور ہی موجود نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس کی قربانی نہیں کی ہے۔ باقی یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ میں نے جو دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور 34 ہے، اس میں اللہ نے بہیمہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اور بہیمہ کا اطلاق بھینس کے اوپر ہوتا ہے، اور جہاں سورہ انعام کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ نے 8 جانوروں کے ذکر کے حلال ہونے کا یا ان کی قربانی کا ذکر کیا ہے، تو ان کے اندر ایک گائے بھی ہے، اور میں نے آپ کو لغت کے حوالے سے بتایا کہ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، جب یہ گائے کی قسم ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی ذکر کی کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اجماع مستقل خود ایک دلیل ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں اس لیے کہ قرآن حدیث کے اندر بھینس کا ذکر موجود نہیں، تو بھائی جب قرآن اور حدیث کے اندر بھینس کا ذکر موجود نہیں تو آپ اس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، آپ اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ جب آپ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، آپ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے۔ جب اس کے گوشت کے حلال ہونے کا یا اس کے دودھ کے حلال ہونے کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں، پھر بھی لوگ بھینس کا گوشت بھی کیا کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو اسی طرح اس کی قربانی کرنا یہ بھی جائز ہوگی، اگرچہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود نہیں۔ اور آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس جو ہے یہ گائے کی طرح ہے، کہ جتنی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیا ہے 30-40 گائیں ہیں، تو اس پر جتنی زکوٰۃ ہے اتنی ہی زکوٰۃ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 30-40 بھینسیں ہوگی تو اتنی ہی زکوٰۃ ان بھینسوں کے اندر بھی ہوگی جتنی زکوٰۃ گائے کے اندر لازم ہے۔ تو جب زکوٰۃ کے اندر بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں، بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے، تو پھر اسی طرح قربانی کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، قربانی بھی جس طرح گائے کی جائز ہے بھینس کی بھی جائز ہوگی۔